بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیڑی گل میں کرے ساں میں اللہ حاضر ناظر کر کے کریں دا پیا. یہ مولوی صاحب کول بیٹھے اتنے ویڈیو بڑھتی پی آئی تو میں آخیا بالکل ویڈیو بناؤ. مولوی صاحب نو اندر سدیا جناب, بہت سارے بندے اکٹھے ہو گئے. میں آخیا ہاں جی استاد جی. انہوں نے آخیا جی میں آخیا 4 بندیاں دا پینل, گل میں شروع کی 4 بندیاں دا پینل تہاڈا ہو سی, چاہے وہ 2 عالم رکھو, 3 رکھو, 4 رکھو, چاہے ایک عالم ہوئے تو 3 باہر دو. 4 بندے دا انہوں دا معاون اتنے جڑے حاجی اسماعیل صاحب جنہوں دا گھر ہے, ایک بندہ ویڈیو بناو, 2 سال اس علماء کراؤ, باقی بندے باہر. انہوں نے آخیا جی اس تو پہلے میں ایک گل کر بھیجیے, وہ جواب تو دو. میں کہ جناب فرماؤ کہڑی گل کر بھیجی نے؟ حاجی اسماعیل صاحب آخیا بمی رہتا ہے وہ گل ہے جی اگے تین دسی. میں کہ جناب تصا جی کر بھیجی نا ایک بار آپ بیان چکر. انہوں نے آخیا جی میری جماعت, میرا والد علامہ محمد سعید خان ان کی طرفوں میں لکھا دے ساں اساں ہار گئے سے تو اساں میں ہرے میرا والد ہریا. مولانا قدوس صاحب ہار گئے تو انہوں دی جماعت ہری. میں آخیا مولوی صاحب ہو ہوں اگلیاں گلاں نہ کرو, یہ پیڑ بھجنا کائی نہیں. استاد ہوئے تھوڑا جہا پچھا, یہ میں اللہ حاضر ناظر کر کے پیا دے حاجی اسماعیل بیٹھا. استاد پچھے میں کہ جی پچھے نہ ہٹو, ایک تساں کرنی محض اللہ دی رضا دی خاطر حق بیان. تساں بھی حق بیان کرے سو تو وہ بھی کرے سن. ویڈیو ویسی آ شالا مولانا قدوس صاحب تواڈے فقہ تواڈے مذہب تواڈا رجوع نہ کرن تے کم از کم اصل لوگ جڑے ویڈیو تکساں ساڈے اندر ایک گل آوے سی اللہ دی رضا دی خاطر انہاں حق بیان کیتا, اسا حق دے نال اصل کو ضروری ہے انہاں چبڑے رہنا. کوئی ایک عالم دین ہو کے اس آخیا جی بات یہ اگر گل نہیں ہونی تو بات انگل گھنن دی لوڑ کیڑی ہے. یہ قاری کلیم اللہ صاحب میں بات بھی تو میں کہ کوئی نہیں, یہ ہوں پچھلے پیرے ہٹتے پے ہٹن نہیں. میں آخیا جناب کوئی نہیں, تسا میں نے دسو کہ چاہتے کہ ہو ہوں جی تسا کو ضیاء اللہ شاہ بخاری آمن تو وہ تو گل کئی نہ ٹکنی جی تے والد محترم آمن. تسا مولانا قدوس صاحب بیٹھے تو تسا کرے سو آپس گلاں محض اللہ دی رضا کر اگے پیچھے حق بیان کرے دیو تو کوئی سارے حق تے آ ویندے. جی وہ حق بیان کریں تو کوئی سارے آ ویندے نہ دے جنہ حق سمجھنا وہ آوے سن اس کوئی دوئی رائے نہیں ہے. وہ نہیں جی نہیں تو مولوی صاحب ہوئے پچھا. میں آخیا اچھا پچھا نہ ہو, جیڑی گل آخو میں وہ لکھا کے دینا, جیڑی تسا آتے ہو. میں کہ دسو کہ لکھ ویندے ہو پچھا نہ ہٹو. انہیں آخیا جی میں الفاظ وت بولو, میں تواڈے منہ چ وت سمجھنا چاہنا سی. انہیں آخیا جی لکھوانا ایوے میں کلیم اللہ جیڑی اتنے تحریر دے ساں یہ اتنے بعد دے اندر اپنے والد احمد سعید دے دستخط کرا کے دیون دا پابند ہو ساں تے مولانا قدوس صاحب بھی اللہ شاہ دے دستخط کرا کے دیون دے پابند ہو ساں. میں آخیا استاد جی یہ بھی آمین ہے, اس تو اگا کائی نے ہوں پچھا ہٹن والی گل کائی نے, یہ پیڑ اجے بننا نے. یہ جڑا تسا دو نا انگل میں ہوں عالم دین ہے اسے الفاظ آکھے عالم الفاظ آکھے تو گل ٹھکدی کائی نہیں. تو اے بندے بیٹھے تو ویڈیو بنی ہوئی با اسے الفاظ آکھے. تو میں ہوں یہ گل آکھی جناب میرا اپنا ساڈا ہے. میں آخیا جی حق بیان ہونا یہ کوئی نہیں. تو سب بالکل 4 بندے نے پینل والی تو گل میں آخیا مار کے اس تو سونی گل کائی نہیں, وہ سارے من گئے. میں آخیا ایک گل بھی اساں استاد ان شاء اللہ منے سن. میں آخیا ساڈے استاد بھائی وہ 3 بعد دے اندر جیڑی تحریر تو نہ دے سے وہ 3 دے سن تے بعد دے اندر دستخط ضیاء اللہ شاہ دے کرا کے دیون دے پابند ہو. میں آخیا کوئی حرج نہیں ہے. وہ نام دا دل آئی پچھلے پیرے ہٹن تے حاجی صاحب بیٹھے. میں آخیا نہیں نہیں یہ بھی گل اصل آمین ہے. انہوں نے میں سدائی ہوں اس دستخط ملک ستار دستخط کے جی میرا وال ٹھیک ہے جی میرے والد دے میں کل دستخط کروایا سا. یہ شاہ جی نے پرسوں دستخط کیا سر پیڑ پرسوں وہی لگ سکتا. میں کہ پیڑ جی بڑھنا پیڑ نہیں بج سکتا. اے ہوئی نے ہوں اصل اتنے گل آخی بسان یہ بھی آمین ہے. وہ اپنی تحریر لکھو سی جی بقول نہ دے بھئی میں اگر شکست کا کھا بننا اور مناظرے دے اندر تو میں یہ شکست ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری لکھوا کے دے سکتا. وہ اگر شکست محمد شہید کو بھی شکست لکھوا کے دین دے پابند ہو. یہ تحریر لکھے سن نا وہ آدم کا میں لے لے جی جی تسی وہ لکھے سن بھائی
ٹھیک ہے دستخط کرا کے دوں گے پابند نہ میں کیا استاد پابند نہیں اس کر دی سنو وہ کر رساں وہ دے بعد وہ میں اتنے کرنے لگا میں کہا جی نہیں ایک بار وقت ملا کے لے آنا ایک گل اگر کرنا آنا میں جناب آج تک تو دستخط کرا کے دے دیو انڈیا دی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے جہد علامہ صاحب آپ فرمائندے پہن کو میرا یہ بیٹا بد کردار ہے تے جناب بد کردار تو اگے آکھی کھلا بات تو سکیا دسکت لیکن ایک گل اتنے کرنا تو ہور پہ چھٹنا ہے جی میں ملدا پہ حاجی صاحب بیٹھے تو دل آئی وچوں ملن تھے لیکن نا تو یہ تحریر چ بنا جی میں اپنے اکابر میں جڑا دستخط کرا کے دیون دا پاپا السلام علیکم جناب آپ ہیں جی میں کہ جی حضرت صاحب ساڈے حضرت صاحب لکھ دے سن تو سر لکھا ہوتے 4 بندے دا پینل لے آ منجو باقی رات تھائیں کو آندے پہ یہ نہ جی بھرپولے پڑے 4 بندے تو سو بنا ہوگا سامنے چل گیا سپیکر دے لگ ویسے کھلوتے ہیں جی بر مسائل جادو پر ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذبیہ مشرق تعویذات مروجہ دعا بعد فرائض اجتماعی مسئلہ تکفیر مسئلہ تکفیر پر قائلین سماع معطا ہو رہا ہے جس میں فراقین اس بات کے پابند ہیں کہ جو فراقین اس مسئلے پر دلائل ثبوت ثابت نہ کر سکا وہ اپنی جماعت کے اکابرین کے دستخط کے ساتھ شکست تسلیم کرے گا کلیم ایک قاری صاحب ہی تک وہ حضرت صاحب وہ بھی تھوڑے یہ بھی پڑھانا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو میں جس طرف حق واضح ہو ہم اس کو تسلیم کریں گے اور اس بات پر حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری ناظم اعلیٰ اشاعت و توحید و سنت کے دستخط کروا کے دینے کے پابند ہوں گے جی میں ہوں حضرت صاحب یہ ہو گئی جو نے دستخط کروا کے دینا ہوں آگے پر کہڑے ٹاپک سے ادھر گفتگو ہو سی کہڑے مسائل جو ہوتے ہو اے تاریخ ایک بنا لینا جی سالے صاحب یہ بھی بیٹھے دوے سالے صاحب بھی آوے نے بات نہ دے کے تحریف ہے مطلب ساڑی رائے چیز ہے آ کے بیٹھا رات نو بیٹھے بھائی جیڑی ساڑی رائے
وہ ایوے بطواڑے اکابر دے جو علماء دے مسئلے مسائل ہاں ساڑی کم از کم ساڑے لوگوں دی پہنچ باہر اصل سن دے کریں دے آسے جداں دا ایک مسئلہ آیا جڑی حضرت علامہ احمد سعید خان نے ایک کتاب لکھی جڑی اپنی جنہ بخاری نو انہاں پورا بلا کیا انہاں دے اپنے عقائد دی جڑی وہ تحقیق نہ جو چیز سلسلہ انہاں سمجھ آیا وہ ایک متنازع بنیا ادھر تے اکابر نے باتیں اب رفع تفرہ پئیے تے ساڑھے جٹا تائیں بھی یہ گل آ گئی تے ابتدا چنگی گل ہے پہلی ابتدا اتھو رکھسو بات تو صاحب ایسو زبیہ جو اسے طریقے یہ یہ ہوا دوئی آ ویسو زبیہ جو تے تری آ ویسو بعد فرائض دعا جو تے چوتھی آ ویسو تویتہ جو تے لیکن ہر مسئلے دے اندر کفر دا ہونا گل تا فتوے دی حد اچھا میں اپنی سوچ سمجھ دی گل بگنا شاید آگے بیٹھو اس وچ کدیں ساڈے کول ہوے تو تساں بہتر سے کفر دی حد تائیں مسائل دا اختلاف علماء دا جس حد تائیں رہا روے بے شک انہاں دی اپنی ایک چیز سلسلہ ہے لیکن ادھے کافر دا وہ بندہ جڑا بالفرض جڑا بندہ ذبیہ کھاوے وہ کافر ہے یہ جے مسائل اصل میرے خیال ساڑھے نال تو بڑا مناظر جناب تائی نے استاد جی مسائل تک کیڑی گل ہے جی جی مسائل تک یہ ٹاپک تے ڈاکٹر اور اس کو لکھو آؤ سے شروع کر دیں اور دوسرا ٹاپک دا سی میں عرض کرے نا صاحب بھئی تسی یہ مسئلہ لکھا زبیہ صرف تسا زبیہ لکھا نا اس دے تسی بشاک کی وضاحت لکھواؤ دوواں فریقاں کو او جے مسئلہ شروع کرے لگ ساتھ بتا دیں ایدی وضاحت پہلی شرائط ہی لکھا لو کیا اس نو کافر ثابت کرنا یا مسلم مومن ثابت کرنا یہ تواڈی ذمہ داری ہو سی یا اس حکمت گل تو بجائے ہن سے میں ہی عرض کیا کرے نا بھئی جڑا ہن پہلا پوائنٹ لے لو مکمل جڑا شریعت نامہ لکھنا پہلا ہم پوائنٹ یہ بخاری صاحب علیہ جی درست میں اتنے قطع کلائی معاف بدوئے سالے صاحب نو آمن دے وہاں شریعت نامہ تفصیل شریعت نامہ تو ہو گیا ابتدا بخاری صاحب نہیں شریعت نامہ حکمت شریعت نامہ نہیں ہویا شریعت نامے دی تفصیل لکھو اچھا تفصیل یہ صرف ہن سے کروا کے دینے کے پابند ہیں یہ حضرت صاحب کا قاضی صاحب کی طرفوں آ گئی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کلیم اللہ خان و عبد القدوس صاحب مباحثہ 4/9/2010 بر مسائل جادو پر ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذبیح مشرک دعا بعد از فرائض اجتماعی مسئلہ تکفیر پر سماع معطا ہو رہا ہے جس میں فراقین اس بات کے پابند ہیں کہ جو فریق ان مسائل پر دلائل ثابت نہ کر سکا وہ اپنی جماعت کے اکابرین کے دستخط کے ساتھ شکست تسلیم کرے گا ایک کلیم اللہ صاحب جیڑے ہین مسائل جی حضرت صاحب تے تسا سالس ہو جی 5 منٹ کا ٹائم ہو سی ایک اگر حضرت صاحب کے بعد 5 منٹ بعد تسا کیسو دو حضرت صاحب آگے بعد 5 منٹ ایک مسئلے تے 1 گھنٹہ بحث ہو سی ایک مسئلے تے 1 گھنٹہ ویڈیو بندی پہ تسا سالس بھی ہو ٹھیک ہے جی اگر گھنٹے دے اندر فیصلہ نہیں ہو سکتا اس ٹاپک کا جی تو بات کیا ہو سکتا تو بغیر فیصلے تو گے تو تسی ایک گھنٹے کے دلائل دیکھ کے وہ فیصلہ کر رہے اچھا میں تا کہ بھئی اس نو نہیں زیادہ لمبا ہو جانا 2-3 گلاں میں بعد میں فیصلہ ہو جاتا بعد دفعہ نہیں ہی ہونا نہیں لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے دلائل دیکھ تو اسی ویڈیو بھی بنتی ہے ان ممکن ہے لوگوں سے پہلے فیصلہ گل ہاں امیر حیدر کا گزارش کروں گا ایک سال خان میں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جتنے ٹاپک ہیں انہاں دے اوتے کفر اور اسلام یا مشرک میں نہیں گل ہے کہ تسی فیصلہ کرنا اور انہاں نے تو دلیلاں پیش کرنی اسی تواڈے اگے گزارش پہ رکھتے ہیں کہ جہے ٹاپک ہیں یہ اوتے کفر اسلام دا فیصلہ یہ اوتے انہاں دے دلائل کیا انہاں دے دلائل نو حضرات حضرت صاحب فیصلہ جڑا ہے کفر اسلام تے جج نہیں کرے جج فیصلہ کریں تے دلائل دا توازن گل تواڈے دلائل تے یا دلائل تے توازن دے حساب نال جڑے جج صاحبان فیصلہ کرتے
باقی جڑا ہے آپس کے اندر مباحثہ جس ٹائم ہوتا ہے وہ مطابق جی اگر دلائل جڑا کفر دلائل قرآن حدیث کا انکار کرے کفر خود خود کا ٹھیک ہے جی شروع کرو بخاری بسم اللہ الرحمن الرحیم گفتگو کے آغاز سے پہلے کچھ چیزوں کا تعین ہونا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ کیڑی کیڑی چیز ہے جس اتفاق ہے اور کیڑی کیڑی چیز ہے جس اختلاف ہے. میں اپنے برادر مکرم جناب قاری کلیم اللہ خان صاحب کی امید رکھے سا کہ ابتدا میں انتہا تک انشاءاللہ العزیز وہ ایسی گفتگو کرے سن جس نال ساتھیاں کا فائدہ ہو سی اور خوش ہو سی اور دل لکھاؤ والی گفتگو کی کرے اور میں بھی انشاءاللہ العزیز ایسے الفاظ اور ایسے طریقہ کار کی میں حت الوسع کوشش کرے سا اور میں سارے ساتھیوں میں اجازت دینا کہ اگر کوئی لفظ میری زبان میں غلط نکلے تو سمجھ میں نہیں روک سکتا انشاءاللہ العزیز کوشش کرتا ہوں کہ کسی کا دل نہ لگے عرض ہے کہ ہوں بخاری شریف کے مسئلے تے گفتگو کرنی ہے تو اس کے اندر پہلی چیز تھوڑی واضح ہو گئی کہ ایک بخاری جس طرح گفتگو کرنے لگے ایک بخاری امام بخاری جس طرف منسوب ہے انہوں نے لکھی ہوئی ہے یا نہیں یہ ایک سوال اور دوسرا سوال کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کافر ہن یا مسلمان یہ دو سوال ٹھیک ہے یہ دو سوال کا ذرا تھوڑا جو مسئلہ واضح ہو رہا ہے تاکہ سب پتہ چلے کہ جنہوں نے ساری گفتگو ہوتی پی ہے انہوں نے کیا موقع یہ جس ٹائم طے ہو گئی سی پر جب دلائل شروع کر ساتھ وقت پانچ کرنا شروع ہو جیسا کہ پہلے بھی ابتدائی مراحل کے اندر بھی محترم ابتدائی بات ہوئی ہے اس کے اندر بھی بڑے اچھے بات گفتگو ہوئی ہے انشاءاللہ اختتام تک کی انداز گفتگو بڑی 27 قسم کی ہوئی. دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے امام بخاری دا کافر یا مسلمان ہے. دوسرے نمبر پہ امام بخاری صاحب دا اس کتاب کا مصنف ہونا یا نہ ہونا کیونکہ بحث ہونی ہے امام بخاری کی روایت میں جب اس روایت پہ بحث ہو سی اس کو بعد نتیجہ حض کیتا ہوئی سی کہ کیا وہ ان روایات کے مطابق مصنف دائرہ اسلامی ہے یا دائرہ اسلامی کے خارج ہے کہ دلائل تے بحث مباحثہ جس وقت ہو سی اس وقت پتہ چل سی کہ کیا امام بخاری صاحب کی ان دلائل کے مطابق دائرہ اسلامی ہے. اس واسطے وجہ ٹائم ضائع کرنے دے کے روایات ہیں اس کے مطابق کچھ آگے مسئلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ایک سوال کا جواب تو حضرت نے دے دیتا ہے. کوشش تو انہیں میرے خیال ہے اس مسئلے سے پردہ پاؤں کی ہے لیکن میں امید نہ رکھیں گا کہ پردہ پیسوں. سوال یہ آئی کہ بخاری کس لکھی ہے امام بخاری یا کسی اور نے. تو انہوں نے جواب کے اندر ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ امام بخاری دی روایات کے جس ٹائم بحث ہو سی. اس کا مطلب ہے کہ تسلیم کر گیا کہ بخاری امام بخاری ایک چیز کا مسئلہ بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آج تک یہ فیصلہ ہو سی کہ یہ کفر ہے یا اسلام ہے امام بخاری دی روایات کافر یا مسلمان. لیکن ایک موقف ہے میں نے اپنا موقف بیان کرنے سے کوئی ہچکچاہٹ نہیں. میں صاف الفاظ کے اندر رکھ دیتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو میں مسلمان سمجھتا کافر کوئی نہیں. ٹھیک ہے مسلمان سمجھنے تو بعد انہوں کا دفاع کرے. ٹھیک ہے تو ہوں حضرت مولانا اس گل کو ذرا واضح طور پہ دس رہے ہیں تو میرے خیال کے اندر کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ مسلمان یا کافر اپنا موقف ایک ہو سی آ کر تقریر کے اندر اپنے طلباء کے اندر ایک بیان کیا ویسا ہے اس کو واضح کر چھوڑ. اس تو بعد دلائل شروع ہو گئے سن کہ آیا انہوں کا موقف ٹھیک ہے یا دلائل کی روشنی میرا موقف. ایک سوال کا حل ہو. عرض یہ ہے کہ بخاری شریف کی روایات اتنے بحث کرنے واسطے برادران نے کوشش کی گئی ہے اکٹھا کرنے. ان بحث اتنے اگر ان دلائل کے مطابق
جنہ دلائل تے سانو یا اعتراض ہے یا جنہ دے ذریعے نال مبہم معلوم ہوگی نص قطعی انہوں دے مطابق چونکہ جڑا ٹاپک ہے امام بخاری صاحب دے روایات دے مطابق کم از کم جب تک اس دے مطابق تسا اس تبادلہ خیال نہ کرو اس وقت تک امام بخاری صاحب دے مسلم اور کافر ہونے کے اندر امتیاز نہیں پیدا ہو سکتا، کیونکہ امام بخاری صاحب کی جو روایات نے وہ دے مطابق جڑیاں انہوں نے والد محترم نے جڑی کتاب لکھی ہے وہ دے مطابق جڑا تسا بحث کرنی ہے، جب تک وہ دے مطابق تسا کھول کے ٹاپک تے اظہار نہ کرے سو اس وقت تک کفر و اسلام کا پتہ نہیں لگا۔ اس واسطے پہلا جڑا موضوع ہے انہوں نے روایات ہوتے وہ تسا بحث شروع کرو تاکہ وہ دے مطابق ہی پھر فیصلہ ہو سکے۔ آپ اعتراض جڑا اعتراض ہی نہیں مرضی گفتگو عرض ہے درمیان میں کہ میرے خیال گفتگو کا اردو جو ہے تاکہ انہوں لوگوں تک میرے لوگ سرائکی نہیں سمجھتے پہنچوں گے انہوں تک کوئی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ پنجابی دا تو عرض یہ ہے کہ ایک سوال کا جواب تو اتفاق سے زبان سے نکل گیا ہے کہ یہ امام بخاری کی روایات، اس بارے میں پھر فرمایا کہ بخاری کی روایات، یہ مسئلہ رواز ہے۔ اب جس طرح ایک سوال واضح ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں بنا ہے، اس طرح دوسرا سوال بھی واضح ہونا چاہیے کہ جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں آخر اس کا میں نے اپنا موقف بیان کیا کہ وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اور آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں ایک بات، پھر جب یہ بات آپ واضح کر دیں گے نا تو اس کے بعد جو آپ اپنے اس موقف پر دلائل دیں گے اور ان روایات پر پھر بحث ہوگی، میں جواب دوں گا، آپ اعتراض کریں گے، انشاءاللہ یہ مسئلہ چلتا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ جتنا آئیے۔ اب دیر آپ کی طرف سے اور یہ میری طرف سے دیر نہیں ہے، میں نے تو بار بار کہہ دیا کہ امام بخاری مسلمان ہے، رحمت اللہ تعالی علیہ، امیر المؤمنین فی الحدیث، سرتاج المحدثین، آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ کافر ہے، مسلمان ہے، کیا ہے؟ بس یہ بتا دیں بس۔ مولانا عبدالقدوس صاحب گل ہے بھئی سوچوں کہ جڑا اصل موضوع بحث ہے اس کو چھوڑ گیا کنارہ کرنا ہے۔ بحث یہ ہے بھئی جڑے امام بخاری صاحب کی روایات ہیں کیا وہ جنہوں تے اعتراضات کیتے گئے ہیں کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق صحیح ہے یا غلط؟ جدو دلائل کے لحاظ نال بحث ہو سی اس وقت ایک پھر بعد اندر فیصلہ ہو سی کہ کیا ہو وہ امیر المومنین سرتاج المحدثین یا جڑے پوائنٹ تے جس ناہی تے بھی آندے وہ دلائل تے بحث کرنے کے بعد نتیجہ اخذ ہو سکتا ہے۔ جب تک انہوں نے دلائل نو قرآن و سنت کے مطابق فرق کوئی نہیں اس وقت تک ان میں حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک تو سب پہلے انہوں نے دلائل جڑے پہ انہوں نے لے اور رخ کرو قرآن و سنت کے مطابق اس ٹاپک تے گفتگو کرے سو اس تو بعد خود بخود پتہ لگ گئی سی کہ دائرہ اسلام ہے یا نہیں۔ قطع کلامی بات نکلے چھوٹی یرد کرنا نہیں او جڑے بیٹھے نا محمد ایسا نہیں بول ٹھیک ہے انہوں کرو یہ ہوگا کام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات بالکل آسان اور صاف ہے کہ یہ قرآن مقدس اور بخاری محدث علامہ احمد سعید خان ملتانی صاحب نے جو لکھی آپ کے والد محترم کی، ٹھیک ہے، تو آخر انہوں نے کیا نظریہ رکھ کر یہ کتاب لکھی؟ اس کتاب کے اندر انہوں نے امام بخاری کو کیا فرمایا، ٹھیک ہے، کیا لکھا؟ آپ اور آپ کے والد محترم یا آپ کے ہم نوا ہم مسلک لوگ تقریروں میں امام بخاری کو کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو چیز سکریٹ پہ حضرت بیان ہوتی ہے تو آج آمنے سامنے بیٹھ کر اگر وہی ایک جملہ بیان ہو جائے تو اس میں کون سے حرف والی بات؟ یہ بات واضح ہو جائے گی نا، اس میں تو کوئی حرف والی بات نہیں ہے۔ اور میں کوئی دیر نہیں کر رہا، دیر میری طرف سے نہیں ہے۔ اب یہ موقف اپنا واضح کریں اور آگے دلائل شروع کرتے ہیں، میں اپنی بات واضح کرتا ہوں، میں کوئی موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا اور نہ اصل موضوع سے پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ اصل موضوع کی طرف لانے کے لیے میں آپ کے لیے آسان راستہ ایک فراہم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دلائل کے بعد بات واضح ہوگی کہ یہ مسلمان یا کافر۔ اب دیکھو یہ تو پورے محلے کو پتہ ہے، دونوں محلوں کو، یہ نیچوں والا محلہ اور سجرا والا محلہ، کہ امام بخاری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ہمارا کیا خیال ہے۔ ہم امام بخاری کی دفاع کے لیے آئے بیٹھے ہیں، آپ ان پر اٹیک کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اور ابھی تک آپ مناظرے کے لیے آئے بیٹھے ہیں اور ابھی تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر، ابھی فیصلہ ہوگا۔ جب آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے تو آپ ان کے اوپر اعتراض کریں، کیسے کریں گے؟ اعتراض تو تب ہوگا نا جب ایک آدمی کے بارے میں کوئی نظریہ واضح ہوگا۔ اب میرا نظریہ ہے کہ میں امام بخاری کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں،
امام المحدثین سرتاج المحدثین کہتا ہوں، مومن کہتا ہوں، کافر نہیں سمجھتا، کافر کہنے والوں کو غلط سمجھتا۔ اگر آپ کافر کہتے ہیں تو بتائیں مسلمان سمجھتا تو بتائیں دو لفظوں میں، جب تک یہ بات واضح نہیں ہوگی حضرت آگے اس طرح بات کو چھوڑتے جانا اور آگے بھاگتے جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ بس جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا وقت اپنا بھی ضائع کر رہے ہو، سارا بھی ضائع کر رہے ہو۔ مقصد یہ ہے کہ علامہ صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس میں ابتدا تو شروع کرتے پھر ہو گئی ابتدا علامہ صاحب نے پہلے لکھا ہے میں ایک کافر کی روایات لکھ رہے ہیں۔ اگر علامہ صاحب نے یہ بات نہیں لکھی تو اس واسطے جب تک اس کتاب مکمل طور پر پڑھ سو نہیں اس وقت تک امام بخاری صاحب کے متعلق تھوڑی کوئی حتمی رائے نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے جب تک امام بخاری صاحب کی روایت تے انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق پرکھ ہو نہیں اس وقت تک حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تسا بحث کرنی ہے انہوں کی روایت تے، جدو اس تے بحث ہو سی اس تو بعد تسا بے شک اس مطابق فتویٰ دے سکتے ہو۔ روایات یا روایات؟ روایات کرنی نہیں صرف ہاں کیوں؟ یا امام بخاری صاحب نے صرف آپ کے مولانا والد صاحب علامہ مسیح صاحب نے صرف روایات کو لیا ہے یا روایات کو بھی ساتھ لیا ہے؟ دونوں کو لیے، دونوں کو لیا ہے، ماشاءاللہ۔ روایات کو بھی لیا ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء کہ آپ ان کو دیکھیں نا، لقمہ ان کو دیتے ہیں، میرے ساتھ کلام نہ کرے، ورنہ اگر آپ نے کلام کرنی ہے تو ان کو پیچھے ہٹا دیں، آپ آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چل رہا حاضر ہوں۔ اب یہ کوئی آپ ہمارے بھائی کا محسوس نہ کر رہے ہیں، آواز اوپر ہو جائے تو اونچی آواز کو گستاخی پہ معمول نہ سمجھنا، میں معذرت کے ساتھ کرتا ہوں۔ میں انشاءاللہ دل سے میں آپ کا احترام کرتا ہوں اور میں اللہ کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں، ابتدا میں نے دعا کیا کہ مولا جو حق کو آج واضح ہو جائے خوشاب سے بلکہ پورے ملک سے یہ فتنہ ختم ہو جائے جھگڑے والا، اور ہم واحد سارے ایک ہو جائیں۔ تو بات واضح ہے، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ امام بخاری آپ کے والد، آپ نے اپنے والد صاحب کا فرمایا ہے کہ ابتدا دیکھ لیں کہ انہوں نے ابتدا میں کہیں کافر کہا ہے۔ اب بات تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرماتے ہیں کہ پوری کتاب میں دیکھیں کہ کافر کہا ہے یا ایسے الفاظ استعمال کیے جن کی وجہ سے کفر لازم آ رہا ہے۔ ابتدائی 2-3 لائنوں کا آپ نے میرے خیال میں حوالہ دیا ہے۔ صرف ایک بات اگلی بھی عرض سمجھتے جائیں کہ علامہ صاحب کا آپ نے خود چونکہ ان کی کتاب کا تذکرہ کر دیا ہے، تو اب میری طرف سے یہ بھی بات ہوگی، بڑے ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ میں عرض کروں گا، دستبستہ عرض کروں گا کہ علامہ صاحب کی تمام تصنیفات تحریرات کے آپ جواب دہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ان کے دفاع کے لیے آئے بیٹھے ہیں نا، آخر وہ بانی آپ کے مسلک کے، تو ان کے دفاع آپ نے کرنا ہے، اور میں امام بخاری کی دفاع کے لیے آئے بیٹھا ہوں، انشاءاللہ العزیز میں دفاع کروں گا۔ جو بات نہیں مانوں گا اعلان کہوں گا نہیں مانتا، جو بات مانوں گا ڈنکے کی چوٹ کہوں گا مانتا ہوں۔ پھر بھی کہہ رہا ہوں امام بخاری میرے نزدیک کافر ہے۔ آپ لوگوں کے نزدیک امام بخاری کون ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ بس ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا عبدالقدوس صاحب علامہ صاحب دی سب تحریرات تے جواب دیونا جی وہ بھی بحمدللہ سے ہر تحریر تے جواب دسائیں، ماشاءاللہ مگر پہلے جڑی تحریر انہاں دی ہے تساں سامنے رکھی بیٹھے ہو، اس دے مطابق جو انہاں دلائل یا روایات یا روات تے انہاں جرح تنقید وغیرہ کی ہے اس دے مطابق تساں بحث کرنی، وہ دے مطابق وہ تساں روایات کو سامنے پیش کرنا ہے اور اس کو تساں سچ ثابت کرنا ہے، جس دی وجہ تو امام بخاری دا تساں دفاع ثابت کرنا ہے۔ اور اگر تواڈے مطابق واقعی اسی طرح ہے نو سرتاج المحدثین امیر المومنین ہے تو انہاں دے ثابت کرنے واسطے تو دلائل بھی دینے پوسے، اسے واسطے دلائل کا تبادلہ جس وقت ہو سی اس وقت فیصلہ پھر ظاہر ہوئی سی کہ کیا تواڈا یہ دعویٰ غلط ہے بھئی تسا جڑا سرتاج المومنین اور امیر المومنین تسلیم کیتا ہے کیا اس کے متعلق تواڈی کوئی دلائل ہے یا نہیں؟ ہاں فی الحدیث ہاں بس ٹھیک ہے، بہرحال آپ سے وضاحت تو ہے نا، ہاں جڑا مقصد ہے نا ٹاپک دا ایک ایک بریکی نو اگر میں پکڑن تے آ گیا یہ مسئلہ وچ رہ گئی سی، نہیں عرض یہ ہے کہ میرے منہ سے اگر میں ایک ایک لفظ تے گرفت کرن تے آ گیا چھوڑے نہیں غائب نہ کرے، گرفت کرن تے آ گیا مقصد یہ ہے کہ جڑا مسئلہ ہے وہ وچ رہ سی، تہاڈا جڑا مقصد ہے نا تسا جڑا اس ٹاپک نو چھیڑیا ہے اس نو شروع کرو، مزید جڑا ہے نہ اپنا ٹائم ضائع کرو نہ ساڈا ٹائم ضائع کرو، جڑے دلائل ہیں پہ وہ ظاہر کرو تسا، اس تو بعد پھر فیصلہ ہو اسی میں کیا ہو اے امیر المومنین امام بخاری جڑا ہے تو مسلم ہے یا غیر مسلم ہے اس تو بعد وضاحت ہو۔
भाई देखो इतने साथी बैठे हो, चलो बात मौलाना की ले लेता हूँ मैं, बड़ी समझने वाली बात है कि मुद्दा अलैह के पास जब मुद्दई का दावा पहुँचता है तो तब वो समझता है ना कि मुद्दई ने क्या कहा है और उसका वो जवाब दावा लिखा है। मुद्दई को पता ही ना हो कि मुद्दा अलैह को कि मेरे ऊपर मुद्दई का दावा क्या है, तो वो जवाब दावा बेचारा क्या लिखेगा, मुकदमा वो कैसे लड़ेगा। मुझे पता चले कि जिस शख्सियत और जिस शख्सियत की रिवायात और रुवात पर आज हम बात करेंगे तो उस शख्सियत के बारे में आपका दावा क्या है। आपका दावा ताम नहीं है, जब तक दावा ताम नहीं होगा मौलाना दलाल आप किस बात पे देंगे। फन मुनादरा को आप देख लें, मुबासा को देख लें, आखिर दलील देने के लिए दावे का वाज़े होना ज़रूरी है या छुपा हुआ होना ज़रूरी है। देखिए मौलाना मोमिन मुवहिद इंसान का काम है कि अकीदे को खोल के बयान करे, छुपाना ये मोमिनों का काम नहीं है। अगर आपके नज़दीक काफिर है मौलाना कोई बात नहीं है, आपकी कैसे मौजूद है, ये छुपाने वाली बात नहीं है। मौलाना तो बता पहले कि सोबे तुसा मुनादरा काफिर ते मुसलमान होने करना ये रिवायात पे करेंगे, लेकिन आपका दावा वाज़े नहीं हो रहा हज़रत। दावे उसते और क्या हो सकता है, मुसलमान या काफिर। ते तबादला ख्याल हो। देखिए ना, जिस जात की आपने रिवायात पर तनकीद की है आखिर उसकी शख्सियत भी तो दरमियान, वो भी तो एक रावी है ना, एक हदीस है, एक हदीस के रुवात पर जब बहस होगी तो उस हदीस के रुवात में मौलाना आएगा कि नहीं आएगा, इमाम बुखारी का जिक्र आएगा कि नहीं आएगा। इमाम बुखारी का जिक्र आएगा तो पता चल जाएगा कि इमाम बुखारी कौन है। हाँ, इमाम बुखारी कौन है उसकी रिवायात तो पता लग नहीं। रिवायात से पता चल जाएगा, यानी अभी तक आपको नहीं पता चला। नहीं, सिर्फ कौन क्या करते हैं, एक मिनट, अभी तक इसका मतलब है आपको, हमने तो रिवायात को परखा है, रिवायात को परखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दावे से कहते हैं इमाम बुखारी मोमिन है, काफिर नहीं, बस ये साबित करते। ठीक है। और ये आप देखना दूसरे सवाल का जवाब भी आ गया माशाअल्लाह, ठीक है ना। जादू वो जो सर चढ़ कर बोले, जवाब आ गया, पहले सवाल का जवाब तो फौरन आ गया कि बुखारी की रिवायात, पता चल गया इमाम बुखारी की लिखी किताब है, ठीक है। अब जब मैंने कहा कि ये हमारा दावा है, कहते हैं इसको साबित करो कि वो मुमिन है, इसका मतलब है जिस बात का आप सबूत मुझसे ले रहे हैं ना उस चीज़ के आप मुनकिर हैं, इमाम बुखारी को आप मोमिन नहीं समझते, ये बात वाज़ेह हो गई। बात समझे कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मसला वाज़ेह हो गया कि इमाम बुखारी इनके नज़दीक मुसलमान नहीं है, ठीक है ना। आपने खुद दावा ये देखिए मौलाना उसूल के खिलाफ ना चलें, उसूल के खिलाफ नहीं। अगर मौलाना की आपको तकल्लुम पर एतमाद नहीं है तो बेशक आप आ जाएं, कोई मसला नहीं है, कोई भी। आप अपनी बात जाने देखिए ना जय हज़रत साहब, हज़रत साहब तो आसान 5 मिनट जनाब, एक फरी एक टर्न लो जी के ना ने क्या दसना भाई, टाइम दसना चल बेहतर। जी टाइम मेरा शुरू हो रहा है जी, ये हज़रत साहब दसा जी टाइम शुरू हो रहा है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा उलाइका युरज़ूना अला रब्बिहिम फ़यक़ूलुल अशहादु हाउलाइ अल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम अला लअनतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम सामीईन, सूरत हूद 12वां पारा आयत नंबर 18 आपके सामने मैंने तिलावत की है। इस आयत के अंदर मालिक कायनात ने फरमाया मन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, उस आदमी से बड़ा जालिम कौन है, बड़ा काफिर कौन है जो अल्लाह पर झूठ को घड़ ले। उलाइका युरज़ूना अला रब्बिहिम फ़यक़ूलुल अशहादु हाउलाइ अल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम अला लअनतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन। इस आयत मुक़द्दसा के अंदर मालिक कायनात ने उस आदमी को बड़ा जालिम, बड़ा काफिर कहा है जो अल्लाह पर झूठ घड़ ले। अब मेरा दावा ये है कि मौलाना अहमद सईद खान साहब ने अपनी इस किताब के अंदर 50 दफ़ा अल्लाह पर झूठ बोला है। एक दफ़ा भी अल्लाह पर कोई झूठ बोले मोमिन नहीं होता। जो अल्लाह की किताब पर 50 दफ़ा झूठ बोले वो कैसे मोमिन हो सकता है।
اور اس پر پہلی میں یہ دلیل پیش کرنے لگا ہوں کہ مولانا احمد سعید خان صاحب نے جو پہلا اعتراض کیا ہے بخاری محدث پر، بخاری کی کتاب پر، اس کے اندر انہوں نے لفظ ارشاد فرمائے، میں آپ کو الفاظ اس کی کتاب سے، مولانا فرماتے ہیں یہ کتاب کے الفاظ میں ذرا کیمرے کی آنکھ کو قریب لاؤ تاکہ یہ الفاظ محفوظ ہو جائیں، جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ کفر پر مرتا ہے، جو شخص خودکشی کرتا ہے وہ کفر پر مرتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر مرتا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت کو پیش نظر رکھتا تو قطعاً خودکشی نہ کرتا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی تمنا رکھنے والوں کو پسند نہ کیا اور تمنا موت کرنے سے منع فرما دیا۔ قرآن مقدس نے صاف فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ فإنہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اب علامہ احمد سعید صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ خودکشی کرنا کفر ہے، خودکشی کرنا کفر ہے۔ دلیل کے طور پر آیت کو پیش کیا لا تیأسوا من روح اللہ فإنہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اب اس آیت کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ خودکشی کفر ہے، یہ اللہ کے خودکشی کفر ہے، یہ اللہ کے قرآن پر جھوٹ بولا ہے، اللہ کے ذمہ جھوٹ لگایا ہے۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سورۃ یوسف کی آیت ہے جو مولانا احمد سعید صاحب نے لکھی ہے کہ جب بیٹے جانے لگے یوسف علیہ السلام کی تلاش کے لیے، تو اس وقت انہوں نے کیا فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ بیٹو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ اب دیکھو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو خودکشی کے لیے بھیج رہے تھے، خودکشی کے لیے بھیج رہے تھے یا یوسف علیہ السلام کی تلاش کے لیے بھیج رہے تھے؟ یوسف کی تلاش کو خودکشی پر فٹ کرنا اور اس آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ کوئی جو انسان خودکشی کرتا ہے وہ کفر پر مرتا ہے، یہ اللہ کے قرآن پر صریح جھوٹ بولا ہے، تو یہ کفر کی ایک دلیل ہو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون۔ علامہ احمد سعید خان صاحب نے خودکشی دے متعلق جڑا بطور دلیل دے قرآن دی اس آیت کو ظاہر کیتا ہے، جڑا خودکشی کردا ہے انہیں سمجھو بھی وہ کفر دی حالت وچ مردا ہے۔ اس دے کفر دی حالت وچ مرن دی علت کیا ہے؟ بھی وہ اللہ تو مایوس ہو چکا ہے۔ اسی طرح جڑی وہ سورت یوسف دی آیت ہے، انہوں نے اس دے وچ قرآن پاک کی اس آیت نے ظاہر کیتا ہے چاہے جس حالت نال بھی اللہ دی رحمت تو مایوس ہو جانا ایک کفر ہے، تے جیڑا آدمی خودکشی کردا پیا ہے وہ بھی اللہ دی رحمت تو نا امید ہو کے پیا کردا ہے۔ اس واسطے چاہے جیڑا بندہ خدا دی رحمت تو زندگی دے کسے موقع دے بھی، کسے مرحلے دے اندر بھی، چاہے بیماری دی حالت دے اندر، چاہے خودکشی دی حالت دے اندر، جس حالت دے اندر بھی اللہ دی رحمت تو مایوس ہو سی، گویا کہ الا القوم الکافرون، وہ بندہ کفر دے اندر ہے۔ اس آیت تو مراد یہ تسا خدا دے قرآن دی آیت تے ایک انحراف کیتا ہے، جھوٹ بدے اللہ دے قرآن تے، کیونکہ خدا دے قرآن تے اے ثابت نہیں کیتا کہ جڑا صرف خودکشی دی حالت نال مرے او کفر دی حالت ہی مردا ہے۔ قرآن دی آیت نے ظاہر کیتا ہے جو بھی اللہ دی رحمت تو مایوس تے نا امید ہوندا ہے وہ کفر دی حالت وچ مردا ہے، چاہے وہ خودکشی دی حالت دے اندر مرے، چاہے وہ شرک دی حالت دے اندر مرے۔ مقصود اے ہے کہ اللہ دی رحمت تو نا امید ہونا۔ ہمیشہ جڑا بندہ خودکشی کرتا ہے وہ اللہ دی رحمت تو نا امید ہوندا ہے، جن دی وجہ تو اللہ دے قرآن نے یہ چونکہ فیصلہ اٹل کر دیتا ہے لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ مقصود قرآن دی آیت ہے کہ اللہ دی رحمت تو مایوس ہونا، چاہے مایوسی دی حالت کچھ بھی ہو جائے، چاہے خودکشی دی حالت نال ہو جائے، چاہے شرک دی حالت نال ہو جائے، یا اللہ دی ذات تو بدزن ہو کے غیر اللہ دے دربار چلا جاتا ہے۔ مقصود قرآن دا یہ ہے کہ اللہ دی رحمت تو کسے حال تو بھی مایوس ہو جانا وہ درجہ ہے کفر تک پہنچ چکا ہے۔ لہذا جڑا بندہ خودکشی کرتا پیا ہے وہ بھی اللہ دی رحمت تو مایوس ہویا۔ خدا دے قرآن اتے انحراف والا دھبا مت لگاؤ۔
خدا دے قرآن نے عمومی طور تے حکم فرمایا ہے کہ جو آدمی بھی اللہ دی رحمت تو مایوس ہوتا ہے وہ بندہ کفر دی حالت دے اندر مردا ہے. باقی رہ گیا معاملہ. قرآن پاک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واسطے یہ حکم فرمایا ہے کہ اے میرے نبی وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا کہ میرے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت کوئی عورت تواڈے کولو آ جائے اور آن کے خود بخود اپنی جان دے متعلق فرمائے کہ یا رسول اللہ میں تانوں اپنی جان ہبہ فرمائی، اس واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام واسطے اللہ دے قرآن نے یہ اختیار دیتا ہے کہ ان اراد النبی عورت آپ آوے پیغمبر خود جا کے عورت نو نہ آکھے کہ میں تیرے نال نکاح کرنا چاہتا، عورت خود چل کے آوے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کولوں کہ وہ اگر آدھی ہے کہ میں اپنے نفس نو تواڈے واسطے ہبہ کرنا ہے کہ اگو اللہ دے قرآن نے فرمایا پھر بھی ان اراد النبی یہ میرا نبی اس نال نکاح کرن دی خواہش رکھے تو کر سکتا ہے، اگر نہ رکھے تو تیرے واسطے لازمی نہیں ہے ان یستن کے ہا، اگر میرا نبی اس نال نکاح کرن دی منشا رکھدا ہے تو ٹھیک ہے، اس دا نفس جڑا ہبہ ہویا او دے مطابق نکاح کر سکتا ہے. مگر امام بخاری صاحب کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت ایک عورت نو ویکھیا انہاں نو ویکھن دے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہبی نفس کے اپنے نفس نو میرے حوالے کر، مینوں ہبہ کر. اگو پھر اس عورت نے فرمایا حل تحب الملکہ، کیا ایک وقت بھی ملکہ جڑی ہے بازاری آدمی نو اپنا نفس ہبہ کر سکتی ہے؟ قرآن یہ کہندا ہے کہ کوئی عورت خود آ کے پیغمبر نو آکھے وہبت نفسہا، اپنی جان نو خود ہبہ کرے، اور اس کے اندر بھی پیغمبر نو اللہ نے اختیار دیتا ہے کہ اگر تو چاہے تو اس نال نکاح کر. مگر اس روایت کے مطابق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود چل کے عورت نو آکھے. اس واسطے اس قرآن پاک دی نص کے مطابق یہ روایت چونکہ قرآن نال ٹکرا رہی ہے، اللہ دا قرآن فرماتا ہے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سارے حضرات نے دیکھ لیا ہے کہ میں نے جو اعتراض کیا مولانا صاحب پر ادھر ادھر تو گزر گئے، لیکن حقیقتاً جو جواب دینا چاہیے تھا مولانا نے نہیں دیا ہے. کیوں؟ میں نے کہا ہے، اعتراض کیا کہ قرآن مقدس کی آیت ہے لا تیأسوا من روح اللہ فإنہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اس کے اندر کس لفظ کا معنی ہے کہ جو خودکشی کرتا ہے وہ کفر پر مرتا ہے؟ اگر یہ میرا دعویٰ، یہ میرا اعتراض غلط تھا تو مولانا صاحب کو چاہیے تھا کہ قرآن مقدس کی آیت کھولتے اور سب کے سامنے مجھے جھوٹا کرتے کہ قرآن کہتا ہے کہ خودکشی کرنے والا جھوٹا. واللہ العظیم میں اب بھی کہہ رہا ہوں، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک آیت ایسی نکال کے دے دیں جس کے اندر یہ ہو کہ خودکشی کرنا کفر ہے. اللہ کی قسم ہے ابھی تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، بس بات ختم. لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ قیامت آ جائے گی، قیامت تک اس ایسی آیت نہ قرآن میں ہے نہ نکال سکتے ہیں. یہ مولانا احمد سعید صاحب کا اپنا یہ افتراء ہے، اور قرآن مقدس کی آیت ہے من اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر افتراء کرے اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ دیکھو آپ سمجھدار ہوگا نا، اللہ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے. لیکن افتراء کو کیا فرمایا؟ مانا اظلم، مانا بڑا کافر کون ہے اس سے. اب مولانا صاحب قرآن کے اگر یہ الفاظ دکھا سکتے ہیں آپ تو ٹھیک، علامہ صاحب کی جان چھوٹ گئی، میرا اعتراض غلط. اگر یہ الفاظ قرآن میں نہیں اور یقیناً نہیں ہیں تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ علامہ صاحب نے اللہ کے قرآن پر جھوٹ بولا ہے اور امام بخاری کو خواہ بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. اور دوسری بات، مولانا نے الفاظ میں تھوڑا سا ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے خوب ان کے الفاظ کو غور سے سنا ہے. فرماتے ہیں علامہ صاحب نے جو لکھا ہے کہ جو خودکشی پر مرتا ہے، خود کرتا ہے، تو ان سمجھو کہ وہ کفر تے مر گئے. ان سمجھو علامے دے لفظ نہیں، یہ آپ کی تعویل ہے، ان کے لفظ ہیں. جو خودکشی کرتا ہے وہ کفر پر مرتا ہے، ایسے سمجھو نہیں. اور دوسری بات کہتے ہیں جو بھی مایوس ہو کر مرتا ہے، تو ایک آدمی جو ہے، مجھے بتاؤ، غربت کی وجہ سے تنگ ہو کر وہ خودکشی کر لیتا ہے، کیا وہ بھی کافر ہے؟ آپ فقہ حنفی کے مقلد ہیں، مانتے ہیں نا فقہ حنفی کو حضرت؟
تو فقہ حنفی کے مقلد ہیں، فقہ حنفی کی کون سی کتاب میں لکھو ہے کہ خودکشی کرنے والا کافر ہوتا ہے اور اس کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا؟ میں الحمدللہ دکھا سکتا ہوں کہ فقہائے احناف نے لکھا ہے کہ جو خودکشی کرتا ہے وہ مسلمان ہے، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا اور مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن کیا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ اور دوسری بات جو ابھی آپ نے ایک آیت پڑھی ہے، میں اس کا جواب دیتا جاؤں، وَمَرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا۔ ٹھیک ہے، یہ آیت ہے، مولانا نے ایک آیت پڑھی ہے۔ اب اس کے تحت ایک عورت کا قصہ بیان کرنے کی کوشش کی اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ غلط عورت تھی۔ اب علامہ صاحب کے الفاظ بھی سننا، اس عورت کے بارے میں علامہ صاحب نے الفاظ کیا لکھے۔ مولانا اگر آپ کے اندر دیانت ہوتی تو خدا کی قسم آپ اپنے والد کو جو ہے مقدم نہ رکھتے، آپ اللہ کی کتاب کو سامنے رکھتے۔ جس طرح تقریروں میں کہتے ہو نا کہ عزت رسول مقدم ہے، عزت رسول کے مقابلے میں کوئی امام بخاری بھی آ جائے تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جب عزت رسول کے مقابلے میں کہتا ہوں میرا باپ آ جائے گا، خدا کی قسم میں اس کو چھوڑ دوں گا، آپ عزت رسول کے مقابلے میں اپنے والد کو نہیں چھوڑے۔ الفاظ ذرا سننا، ایمان والو ذرا الفاظ سننا کہ مولانا احمد سعید صاحب نے کیا لکھا۔ لیکن بخاری صاحب نے لامتی راویوں پر اعتماد کر کے بڑے وثوق سے روایت جاڑ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ بغاوت کر کے قرآن کے صریح خلاف ہو کر اس آوارہ عورت نخوت کی پیداوار سے از خود مطالبہ کر دیا۔ آوارہ عورت، اور جو نبی کے نکاح میں آئی اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ آوارہ عورت۔ اور وہ روایات چھوڑ دی ہیں، ہاں میں بتاتا ہوں۔ اور پھر بریکٹ کے اندر اپنی طرف سے جو مرضی کفر کر کے نعوذ باللہ کہتا رہے تو جان چھوٹ جایا کرتی ہے۔ اور آگے نعوذ باللہ کہتا ہے عورت پر اتنا فریفتہ ہو گئے کہ اس کی جو ہے شہرت حسن سن کر بے تابی سے اور بے صبری کے ساتھ اللہ کے فرمان کی بھی پرواہ نہ کی۔ اور یہ بریکٹ، یہ اس کا اپنا تبصرہ ہے، بخاری کے یہ الفاظ نہیں ہیں، یہ بخاری کے الفاظ نہیں۔ اگر یہ الفاظ بخاری میں دکھا دو کہ اس عورت پر اتنا فریفتہ ہو گئے کہ حسن سے بےتاب ہو کر، تو پھر تو آپ کی بات بنتی ہے۔ اور آگے لکھتا ہے اس نخوت زادی نے کتنی کمینہ واری سے جواب دیا۔ اور آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کافر کی بیٹی کافرہ، کیا لکھا؟ کافر کی بیٹی کافرہ، جی یہ الفاظ ہیں صفحہ 70 کے۔ کہتے ہیں یعنی وہ کافرہ اور کافر کی بیٹی تھی، حالانکہ وہ حضرت نعمان کی بیٹی تھی، صحابی کو بھی اس نے کافر کہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض یہ ہے کہ پہلے ابتدا دے اندر انہوں نے فرمایا بھئی جڑا خود کشی دی حالت وچ مردا ہے وہ علامہ صاحب نے لکھیا ہے بھئی وہ کفر دی حالت نہیں ہویا۔ قرآن پاک نے صاف ظاہر فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جو آدمی حقیقت قرآن سمجھن دے باوجود ایک محض تعصب، عناد، ضد دی وجہ تو حقیقت تو منہ چھپائیتا ہے، اولئک یلعنہم اللہ، اس دے اللہ دی لعنت۔ بے شک اس واسطے میں محسوس ہوتا پیا ہے کہ تسا جان بوجھ کے اللہ کے قرآن کی آیات تو انحراف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ قرآن پاک نے اس کے اندر ہوں مطلب ہے تہاڈا ذہن یہ ہے کہ اللہ پاک ایک آیت اور نازل کرے جنہیں خودکشی والے واسطے وکری ہوئے۔ قرآن پاک جڑا ہے اللہ پاک نے مکمل فرما دیتا ہے، اللہ دے قرآن نے ظاہر کر دیتا ہے، چاہے جس حالت دے اندر بھی اللہ کی رحمت تو کوئی مایوس ہوتا ہے، چاہے خودکشی دی حالت نال کرے، چاہے شرک دی وجہ تو کرے، چاہے جس حالت نال بھی مردا ہے، وہ چونکہ خدا دی رحمت تو مایوس ہو کے مردا ہے، قرآن پاک دی نص سے قطعی دے مطابق وہ کافر ہو کے مردا کفر دی حالت دے اندر۔ دوسری بات رہ گئی اس عورت دے متعلق، اندازہ لگاؤ بھائی جیڑی عورت نو یہ صحابی دی بیٹی تصور پہ کر دے، وہ عورت جیڑی ہے خود نبی علیہ السلام نو الفاظ استعمال کر دی پئی لسو کا، نبی نو بازاری آدمی پہ سجے دی کی ہو جائے نو صحابی دی بیٹی صحابی سمجھنا بھی کفر ہے۔ جیڑی نبی علیہ السلام دی ذات نو معاف نہیں پہ کر رہی، وہ یہ پہ کہہ دی ہے کہ میں یہ جائے بازاری بندے نو منہ نہیں لیں گی، مولوی صاحب ہیں جائے کہ اس کا نکاح کرائی بیٹھے۔ خدا دے قرآن نے فرمایا ہے کہ اس عورت نال جیڑی تیرے آگے خود آن کے آکھے کہ میرا وجود تیرے واسطے ہبہ ہے، اور اس واسطے بھی قرآن نے فرمایا ان اراد النبی، اے میرے نبی اگر تیری منشا ہوئے تو اس نال نکاح کر، ورنہ اس عورت نال تو نکاح کرن دا پابند نہیں ہے۔
اس کے باوجود بھی اگر وہ عورت آتی ہے کہ تو بازاری آدمی ہے، پہلے نمبر تے تو یہ ہے کہ خود اللہ دے قرآن دے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ باللہ معاذ اللہ دے پاک پیغمبر نے خدا دے قرآن دے قانون دے خلاف جا کے کیتا ہے۔ اللہ دے قرآن نے تو یہ دسیا ہے کہ عورت خود آکھے جو میں تینوں اپنا وجود ہبہ کیتا ہے، اور اس روایت کے مطابق ظاہر ہو رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جا کے آکھیا ہبی نفس کے اپنی جان نو میرے حوالے کر۔ پہلے نمبر تے یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما دیں کہ کسی عورت غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھو۔ نبی پاک نے اتنا دیکھا کہ انہوں پسند کر کے فرمائیں پے کہ تو اپنے نفس نو میرے حوالے کر۔ دوسرے نمبر تے ہے کہ جڑا انہاں بریکٹ دے اندر لکھا ہے، انہاں اس واسطے لکھا ہے نعوذ باللہ، بریکٹ دے الفاظ ابتدائی انہاں پہلے لکھ دیتا نعوذ باللہ، مگر میرا خیال ہے تواڈے تے انہاں سوارے نعوذ باللہ پڑھن نال بھی فائدہ کوئی ہوئے۔ نعوذ باللہ انہاں اس واسطے پڑھیا ہے تاکہ کوئی شیطان حملہ نہ کر جائے، مگر وہ تو سچو کے پڑھ کے بھی پھر بھی انجار ہو گیا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جڑی روایات نے اس کے مطابق جڑا تو سیا کہ صحابی دی تھی صحابیہ ہے تو اس کو خود اندازہ لگاؤ۔ پھر امام بخاری صاحب کے نزدیک وہ صحابیہ عورت کے متعلق کیا فتویٰ ہے جس کے متعلق انہوں نے خود الفاظ نقل کیتے ہیں کہ وہ عورت کہہ رہی ہے لسو کا معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازاری ہے۔ تے پیغمبر بازاری تصور کرنا بھی اصل مسلمانوں دے عزت رسول دے عاشقہ دا عقیدہ ہے کہ اتنا تصور بھی کرے تو بندہ دائر اسلام میں خارج ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ کے قرآن نے ظاہر کر دیتا ہے کہ چونکہ اس قرآن کی آیت کے مطابق یہ روایت غلط ہے، اس واسطے یہ صاف ظاہر پہ ہوتا ہے کہ یہ روایت جڑی ہے قرآن پاک کی آیات کے متصادم ہے۔ دوسرے نمبر تے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تو صرف خودکشی کے لفظ بولیں مگر روایت نہیں پڑھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق مکمل طور پر روایت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل برداشتہ ہو کے پہاڑ تے تشریف لے گئے اور جا کے چھال مارن کی کوشش کی ہے کہ یتردہ مرارا، کئی مرتبہ جا کے انہوں نے چھال مارن کی کوشش کی ہے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، انہوں نے منع فرمایا کہ تسا حوصلہ رکھو، اللہ کی نصرت اور نال ہے۔ نبی علیہ السلام نو اگر جبریل امین نے آ کے منع بھی کیتا ہے، جبریل علیہ السلام دا جدو بھی اتو تھلے نزول ہوتا ہے اللہ کے نبی کی طرف نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے الفاظ پورے نہیں پڑھے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے علامہ احمد سعید نے جو پورے لفظ لکھے ہیں وہ بھی ذرا سن لو۔ کہتے ہیں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے نا کہ ایسا کام تو چنڈو باز بھی نہیں کر سکتا۔ اور میں اپنے باپ کے بارے میں یہ الفاظ چنڈو باز کس کو کہتے ہیں؟ تو یار روایت پہ تبصرہ لگاتے ہوئے کوئی اور لفظ نہیں ملتے تھے؟ اگر امام بخاری کی روایت سے اختلاف ہی تھا تو اختلاف کرتے، کوئی علمی انداز میں جواب دیتے۔ چنڈو باز اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کدھر گئی عزت رسول کے دعوے؟ عزت رسول کے دعوے امام بخاری کو تو ویسے ہی کافر کہہ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں کیا ہے۔ اور اگلی بات سمجھے ذرا کہ کہتے ہیں کہ یہ کافر تھے، یا توجہ ذرا میری طرف رہے پھر بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں کہ یہ اس کو جو ہے کافر، اس کے والد کو صحابی سمجھنا بھی کفر ہے۔ سمجھنا ذرا سارے ساتھی مسلمانوں ایک بات سمجھو، کہتے ہیں ایسی عورت کے والد کو صحابی سمجھنا بھی کفر ہے۔ اب سمجھو کہ حضرت نعمان بن جون اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کہ حضرت نعمان نبی علیہ السلام کے پاس مسلمان ہو کر آئے اور خود انہوں نے فرمایا الا ازوجکا، کیا میں آپ کی نکاح نہ کرا دوں اپنی بیٹی کے ساتھ؟ اپنا والد خود کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام کو یہ ساری روایات چھوڑ دی۔ کیوں؟ یہ روایات کو اگر لیتے تو اللہ کے رسول کی عزت بچ جاتی۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی عزت کو مجروح کیا ہے۔ مولانا اللہ کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں، نہ مجھے میری جماعت جنت میں لے کے جائے گی، نہ آپ کو آپ کی جماعت جنت میں لے کے جائے گی۔ اگر جنت میں جانا ہے تو قرآن اور حدیث کے ساتھ تعلق بنا کر۔ ان محدثین اور مفسر کہتے ہیں اس کو صحابی کہنا کفر ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ان محدثین کے بارے میں، ابھی تو امام بخاری کو کافر کہا ہے، وہ محدث بھی کافر ہو گئے جنہوں نے اس صحابی کو صحابی کہا ہے، حضرت نعمان کو مسلمان کہا ہے۔ آپ کے فتوے کے نزدیک جو اس کو مسلمان کہے گا وہ بھی کافر۔ اب تک تو رونا رو رہے تھے نا کہ امام بخاری کافر کیوں کہہ دیا، اب نیا مسئلہ بھی آ گیا کہ جنہوں نے اس کو مسلمان کہے وہ بھی کافر ہے۔ ایسی عورت کے والد کو جو مسلمان کہے وہ بھی کافر ہے۔
ذرا والد کی بات نہیں جی آپ والد میں ریکارڈنگ سن لیں والد اگر دیکھیں نہیں مولانا آپ درمیان میں نہ بولیں پھر ہمارے بھی ساتھی بیٹھے ہیں بول پڑیں گے اس طرح سے اگر جی کوئی بات نہیں اگر ایک آپ کی اب ان کی سمجھو دو رہ گئی ہیں ایک باندھا پورا ہو گیا اچھا آپ سمجھے ذرا اگر ان کی زبان سے اگر یہ لفظ نکل گئے ہیں غلط نکلے ہیں تو یہ اپنی باری میں بات کہہ سکتے ہیں کہ سبقت لسانی ہو گئی میں اللہ کی قسم الفاظ واپس خواہ مجھے جھگڑنے کا کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے بہرحال اتنی بات ہے کہ روایات میں ان کو مسلمان کہا گیا ہے اور ان کے والد نے خود نکاح پڑھوایا اور پھر آپ نے ایک اور مولانا جھوٹ بولا ہے میں آپ پہ بدگمانی نہیں کرتا کہ آپ نے جان بوجھ کر حدیث پر جھوٹ بولا ہے شاید آپ کے مطالعے میں وہ حدیث نہیں ہے کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھ کر پسند کر لیا ہے بلکہ روایت کے الفاظ کبھی دیکھے ہوتے کہ وہاں پر جو ہے ذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ من العرب نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا گیا پسند کیا خود نہیں یہ الفاظ آپ نے غلط کہے ہیں بات سمجھے کہ نہیں اور دوسری بات یہ جو آپ نے لا تیسوا من روح اللہ والی بات کیا ہے اعتراض اسی جگہ قرآن کی میں نے ابتدا میں کہا ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے اور نہیں نکلے گی اور اگر لا تیسوا من روح اللہ کا اگر یہی مطلب ہے جو آپ نے معنی کیا ہے کہ خودکشی کرنا کفر ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ تفسیر کے لیے جو اصول ہے پہلا قانون کیا ہے قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کرو قرآن کی اس تفسیر لا تیسوا من روح اللہ کہ اس کی تفسیر میں قرآن کی کوئی آیت لاؤ کہ جو خودکشی کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے یا حدیث رسول لاؤ یا صحابی کا قول لاؤ آپ کی بات میں نہیں مانوں گا آپ کو کھلی پہلے تو کہا تھا نا قرآن کی آیت خودکشی پر دکھاؤ آپ نے نہیں دکھائی مطالبہ عام کر رہا ہوں قرآن کی تشریح میں کوئی اور آیت دکھا دو قرآن کی تشریح میں حدیث رسول دکھا دو قرآن کی تشریح میں صحابی کا قول دکھا دو خدا کی قسم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن یقین جانیے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں صحابی رسول کو کافر کہا اس کو مسلمان کہنے والوں کو اس نے کافر کہا بخاری تو پہلے ہی کافر ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے والد نے چنڈو باز کہا ہے الیاذ باللہ استغفر اللہ اور دبے لفظوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان دور ہو جائے اور آپ سے شیطان نہیں دور ہوا مولانا انشاءاللہ جب مریں گے نا پتہ چلے گا جب آنکھ کھلے گی آخرت والی پتہ چلے گا کہ کون حق پہ تھا اور کون باطل پہ تھا میں اب بھی کہہ رہا ہوں امام بخاری مسلمان ہے جو اس نے روایات احمد سعید نے قرآن کی آیات کو ٹکرانے کی کوشش کی ہے وہ الحمدللہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ قرآن پر اس نے جھوٹ بولا ہے اور جو آیت آپ نے پڑھی ہے جس روایت پر بحث ہو رہی ہے اس میں بھی وہ بات ثابت نہیں ہے